السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما فبأي آلاء ربكما تكذبان. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العظيم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سورہ رحمان کی کچھ آیتیں تھیں. اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے. نہایت مہربان خدا نے اس قرآن کی تعلیم دی ہے. اسی نے انسان کو پیدا کیا اور اسے بولنا سکھایا. سورج اور چاند ایک حساب کے پابند ہیں اور تارے اور درخت سب سجدہ ریز ہیں. آسمان کو اس نے بلند کیا اور میزان قائم کر دی. اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم میزان میں خلل نہ ڈالو. انصاف کے ساتھ ٹھیک ٹھیک تولو اور ترازو میں ڈنڈی نہ مارو. زمین کو اس نے سب مخلوقات کے لیے بنایا. اس میں ہر طرح کے بکثرت لذیذ پھل ہیں. کھجور کے درخت ہیں جن کے پھل غلافوں میں لپٹے ہوئے ہیں. طرح طرح کے غلے ہیں جن میں بھوسا بھی ہوتا ہے اور دانہ بھی. بس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. انسان کو اس نے ٹھیکری جیسے سوکھے سڑے گارے سے بنایا اور جن کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن عجائبات قدرت کو جھٹلاؤ گے. دونوں مشرق اور دونوں مغرب سب کا مالک و پروردگار وہی ہے. پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. دو سمندروں کو اس نے جوڑ دیا کہ باہم مل جائیں، پھر بھی ان کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے وہ تجاوز نہیں کرتے. پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کرشموں کو جھٹلاؤ گے. ان سمندروں سے موتی اور مونگے نکلتے ہیں. پس اے جن و انس تم اپنے رب کی قدرت کے کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے. اور یہ جہاز اسی کے ہیں جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح اونچے اٹھے ہوئے ہیں. پس اے جن و انس تم اپنے رب کی کن کن احسانات کو جھٹلاؤ گے. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا وجزا. الحمدللہ الوحدہ والصلاة والسلام علی نبی بعد. الصلاة والسلام علی نبی بعد.
تمام تعریفیں حمد و ثنا کبریائی و بڑائی اللہ عز و جل کے لیے جو اپنی ذات میں یکتا و اکیلا ہے۔ درود و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے بعد کوئی اور نبی نہیں۔ قابل احترام عزیز شرکائے اسٹڈی سرکل، الحمدللہ ثم الحمدللہ، آج ہمارا یہ 120واں دن ہے جس میں ہم اس اسٹڈی سرکل کے ذریعے مختلف کتابیں پڑھ رہے ہیں۔ اس میں ہم حصہ دوم روداد جماعت اسلامی کا مطالعہ ہمارا چل رہا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اس نشست کو اپنی جناب میں نہ صرف قبول فرمائے بلکہ ہمیں جو کچھ پڑھ رہے ہیں اسے ہمیں ذہن نشین بھی فرما دے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنے والا اور اس تحریک کے لیے مفید، کارگر اور معاون ثابت فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ چلیے نیار بھائی سے شروع کرتے ہیں آج۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھی ضروری صفت، پیج نمبر 42 پی ڈی ایف سے۔ چوتھی ضروری صفت اس راہ میں یہ ہے کہ ہمیں مسلسل اور پیہم صحیح اور منضبط سسٹمیٹک طریقے سے کام کرنے کی عادت ہو۔ ایک مدت دراز سے ہماری قوم اس طریقہ کار کی عادی رہی ہے کہ جو کام ہو کم سے کم وقت میں ہو جائے، جو قدم اٹھایا جائے ہنگامہ آرائی اس میں ضرور ہو، چاہے مہینہ 2 مہینے میں سب کیا کرایہ غارت ہو کے رہ جائے۔ اس عادت کو ہمیں بدلنا ہے۔ اس کی جگہ بتدریج اور بے ہنگام کام کرنے کی مشق ہونی چاہیے۔ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی جو بجائے خود ضروری ہو، اگر آپ کی سپرد کر دیا جائے تو بغیر کسی نمایاں اور معجمل نتیجے کے اور بغیر کسی داد کے آپ اپنی پوری عمر صبر کے ساتھ اسی کام میں کھپا دیں۔ مجاہدہ فی سبیل اللہ میں ہر وقت میدان گرم ہی نہیں رہا کرتا ہے، اور نہ ہر شخص اگلی ہی صفوں میں لڑ سکتا ہے۔ ایک وقت کی میدان آرائی کے لیے بسا اوقات 25 سال تک لگاتار خاموش تیاری کرنی پڑتی ہے، اور اگلی صفوں میں اگر ہزاروں آدمی لڑتے ہیں تو ان کے پیچھے لاکھوں آدمی جنگی ضروریات کے ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں لگے رہتے ہیں جو ظاہر بین نظر میں بہت حقیر ہوتے ہیں۔ پیش نظر کام، تقریر کو ختم کرنے سے پہلے مختصراً میں اس امر کی تشریح کر دینا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ اب ہمارے سامنے پروگرام کیا ہے۔ مجھے شبہ ہے کہ جس پروگرام پر میں تحریک کو چلا رہا ہوں اسے سمجھا نہیں گیا۔ سب سے پہلا کام جس کے لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص سے مجھے شخصاً واقفیت ہو جائے۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ کن کن اوصاف کے لوگ چل رہے ہیں، ان میں کیا کیا صلاحیتیں اور قوتیں ہیں، اور ان سے کیا کیا کام لیا جا سکتا ہے۔ آپ حضرات نہایت وضاحت سے مجھے بتائیے کہ کس موقع پر آپ کیا کیا خدمات سر انجام دے سکتے ہیں۔ جس قدر جلدی میں یہ معلومات حاصل کر لوں گا اسی قدر جلدی کام کا نقشہ تیار کر سکوں گا۔ قوت کے اندازے کے بغیر کوئی کام کرنا میرے نزدیک مستحسن نہیں ہے۔ اس غرض کے لیے آپ حضرات بار بار مرکز میں آتے رہیں، خط و کتابت سے مجھے معلومات فراہم کرتے رہیں، اور جہاں تک ممکن ہوگا میں خود بھی اجتماعات میں شرکت کر کے آپ سے انفرادی رابطہ کو ترقی دیتا رہوں گا۔ اس کے بعد ایک مکمل نقشہ کار مرتب کر کے تدریجاً آگے بڑھنے کی فکر کروں گا۔ دوسرا ضروری کام یہ ہے کہ ہمیں تربیت اشخاص کے لیے ایک ایسی مشنری بنانی ہے جس کے ذریعے سے ہم ضرورت کے آدمی تیار کریں اور اپنے کارکنوں میں ضروری اوصاف پیدا کریں۔ کل جو تجاویز پیش ہونے والی ہیں ان سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس سلسلے میں ہم بہت جلدی اقدام کرنے والے ہیں۔ تیسرا کام جس پر بہت دنوں سے بالمشافہ بھی اور خط و کتابت کے ذریعے بھی مجھے بار بار توجہ دلائی جا رہی ہے، اور جس کی شدید اہمیت کو میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں، یہ ہے کہ اپنے نقطۂ نظر کے مطابق تحریک کی خدمت کے لیے تیار کیا جائے۔ اب تک سرمایہ اور مناسب کارکنوں کی کمی اور جنگ کی پیدا کردہ معاشی مشکلات اس راہ کی رکاوٹ بنی رہی ہیں، لیکن شاید اس سلسلے میں اب بہت زیادہ توفیق نہ ہوگی، اور عنقریب آپ سنیں گے کہ مرکز میں اس کام کی بنا ڈال دی گئی ہے۔ چنانچہ میں یہ خوشخبری بھی سنا دوں کہ مولانا امین احسن صاحب اصلاحی اسی غرض کے لیے یہاں تشریف لائے ہیں، اور عجب نہیں کہ مستقلاً یہیں رہ جائیں۔ چوتھی چیز جس کے لیے ہمیں سر جوڑ کر سوچنا ہے یہ ہے کہ عورتوں کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کے لیے کیا صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں۔ اب تک ہمارا ایک ہی ہاتھ کام کرتا رہا ہے اور گاڑی کا ایک ہی پہیہ متحرک ہوا ہے،
اب ہمیں اپنے دوسرے ہاتھ اور اپنی گاڑی کے دوسرے پہیے کی فکر کرنی ہے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ہمارا اور ہماری عورتوں کا ساتھ چولی دامن کا ساتھ ہے، اور وہ ہم سے ہر لحظ متاثر ہوتے رہتے ہیں۔ پھر اگر ہم ان کی اصلاح کی فکر نہ کریں گے تو خود ہماری اصلاح بھی نامکمل رہے گی۔ ہم گھروں کو مسلمان بنائیں بغیر دنیا کو مسلمان نہیں بنا سکیں گے۔ اس معاملے میں ساری دقت یہ ہے کہ عورتوں سے ہم وسیع پیمانے پر براہ راست ربط نہیں پیدا کر سکتے۔ اس کے لیے خود عورتوں ہی سے مدد لینی پڑے گی، جو قوتیں کوئی شرعی ضابطہ نہیں رکھتی، جو قوتیں نہیں قومیں ہیں، جو قومیں کوئی شرعی ضابطہ نہیں رکھتی، ان کا معاملہ آسان ہے۔ وہ اپنی سیاسی اور تمدنی تحریکات کے لیے اپنی عورتوں کو بازاروں، کارخانوں، چٹانوں، مدرسوں میں بے تکلفی سے لا سکتی ہیں، مگر ہمارے لیے ایک نازک مسئلہ ہے اور اسے حل کرنے کے لیے مخزنی کی ضرورت ہے۔ پانچواں کام یہ سامنے ہے کہ رائے عام کو جذب کرنے کے لیے وسیع پیمانے پر منظم کوشش کی جائے۔ اب تک ہم نے رائے عام کو براہ راست مخاطب نہیں کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابھی تک ہم اس سمندر کے محض ایک ذرا سے گوشے میں کچھ ہلچل پیدا کر سکے ہیں۔ اب ہمیں آہستہ آہستہ اصل سمندر کی طرف بڑھنا ہے۔ ضروری نہیں کہ عوام پورے کے پورے ہمارے رکن بن جائیں۔ ہمارے مدعا کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ باشندگان ملک کی ایک کثیر تعداد حق کو حق مان لے، ہمارے مقصد کی صحت کی موطرف ہو جائے اور ہمارا اخلاقی اثر اس پر قائم ہو جائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آگے چل کر ہم جو قدم اٹھائیں گے اس میں عوام کی ہمدردیاں ہمارے ساتھ ہوں گی۔ اب تک ہم نے اپنے لٹریچر میں مسائل زندگی کے بہت تھوڑے حصے سے تعارض کیا ہے، اور وہ بھی زیادہ تو مجمل اشارات کی صورت میں ہے۔ حالانکہ اس دور میں زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں اپنے نقطہ نظر سے تفصیلی روشنی ڈالنی چاہیے، علوم کی تدوین جدید کرنی چاہیے، اور یہ کام ایک دو زبانوں میں نہیں متعدد زبانوں میں کرنا چاہیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہمارے مدعا کو سمجھے۔ چنانچہ اب ہمیں اس میدان میں بھی اپنی مسائی کے دائرے کو پھیلانا، وسیع کرنا ہے۔ پھر ابھی تک ہم نے نشر و اشاعت کے لیے صرف تحریر کے ذریعے پر انحصار کیا ہے، تقریر سے ہم نے ابھی کوئی کام نہیں لیا۔ اب ہمیں اس میدان کی طرف بھی بڑھنا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقریر کا نیا ڈھنگ اختیار کریں، نمائش ہنگامی سٹیج سے دور رہیں اور ذمہ دارانہ گفتگو کی عادت ڈالیں، تاکہ جو آواز بھی ہماری طرف سے بلند ہو وہ اتنی باوقات، وزندار اور ممتاز ہو کہ لوگ اس کو ان بہت سے سروں میں سے ایک سر نہ سمجھیں جو ہنگامہ پردار اور بے لگام مقررین کے سازوں سے نکل رہے ہیں۔ میں نے اب تک اپنے رفقا کو تقریر سے اسی لیے روک رکھا ہے کہ پرانی عادات کا اثر ابھی تک باقی ہے۔ ڈرتا ہوں کہ کہیں اسی پرانے انداز کی تقریریں ہم بھی نہ کرنے لگے جو نظام اسلامی کا نام لینے والوں کے منہ کو زیب نہیں دیتی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ نشر و افکار کے تمام ذرائع کو استعمال کریں، مگر پہلی شرط یہ ہے کہ انہیں اخلاق اسلامی کا پابند بنائیں اور ان غیر صالح عناصر سے انہیں پاک کریں جو شتر بے مہار قسم کے لوگوں نے ان میں ملا دیے ہیں۔ یہ چند ضروری باتیں تھیں جو میں آپ کے گوشے گزار کرنا چاہتا تھا۔ آپ ان پر غور کریں، مفید مشوروں سے میری مدد کریں۔ اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے عہد کی ذمہ داریاں سمجھنے اور ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری نیتوں میں خلوص اور ہمارے ایمان کو طاقت بخشے، ہمارے مسائل میں برکت دے، ہمارے تھوڑے ہی عمل کو قبول کر لے اور زیادہ عمل کی ہمت دے، اور اپنے ان بندوں سے ہماری تائید کرے جو ہم سے بہتر صفات رکھتے ہیں اور ہم سے زیادہ بہتر طریقے سے دین کی خدمت کر سکتے ہوں۔ اس میں اس سے کیا مراد ہے؟ کچھ اندازہ ہے کہ ڈرتا ہوں کہ کہیں اس پرانے انداز کی تقریروں سے کیا مراد ہے؟ ارے مسلم لیگ تھی نا اس دور میں، مسلم لیگ تھی اور کانگریس تھی۔ ایگزیکٹلی ہاں اظہر صاحب، یو گاٹ اٹ۔ ہاں جی 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 جی، یہ وہی بات ہے، وہ کہ وہی قومیت کی تقریریں مسلمانوں کی حمایت میں اور غیر مسلموں کے خلاف، یا اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ تحریک کا ٹون نہیں ہوئے وہ۔ چلیے بات آ گئی جی، یہاں ایک اور بات کی طرف بھی مولانا نے اپنی تقریر میں کہا، وہ یہ کہ مجھے شبہ ہے کہ جس پروگرام میں تحریک کو چلا رہا ہوں اسے سمجھا نہیں ہے۔ مطلب مجھے شبہ ہے جس پروگرام پر میں تحریک کو چلا رہا ہوں
اسے سمجھا نہیں گیا ہے۔ سب سے پہلا کام جس کے لیے یہ اجتماعات منعقد کیے جا رہے ہیں یہ ہے کہ آپ میں سے ہر شخص سے مجھے شخصاً واقفیت ہو جائے۔ مطلب مولانا یہ آرزو اور خواہش رکھتے تھے کہ ہر آدمی سے امیر جماعت کی حیثیت سے وہ واقف ہے۔ یہ اوپر کے لیول پہ ہے، آپ ذرا نیچے کے لیول پہ آئے تو امیر مقامی ہر ایک اپنی مقامی جماعت کے فرد سے بخوبی واقف ہو، یہ اپنی آپ اس سے نتیجہ نکلتا۔ امیر حلقہ اپنے حلقے کے ایٹ لیسٹ ارکان کی کیفیت سے تو واقف ہوں، بھلے کارکنوں سے نہ بھی ہوں تب بھی، لیکن غرض یہ کہ یہ ایک بہت اہم کام ہے جس کی طرف ہمارے ذمہ داروں کو، اور اللہ اگر ہم میں سے کسی کو ذمہ دار بنائے تو ان کو خاص خیال رکھنا چاہیے۔ اور ایک دوسری چیز جو مولانا نے اس 2 پیجز میں واضح کی ہے وہ یہ کہ ابھی تک صرف ہم نے ایک ہاتھ سے کام لیا ہے، یعنی مردوں سے، خواتین کو ابھی ہم نے وہ نہیں کیا ہے، جبکہ وہ زندگی کا دوسرا پہیہ، اور ہمارا ان کے ساتھ جو ساتھ ہے اس کا ذکر کیا ہے کہ ہم اپنے گھروں کو مسلمان بنائے بغیر دنیا کے مسلمانوں کو مسلمان نہیں بنا سکتے۔ تو سب سے پہلے اپنے 5.5-6 فٹ کے جسم کو مسلمان بنانا ہے، پھر گھر مسلمان ہوگا، پھر اس کے بعد بس چل۔ جی نہیں یار بھائی جی، دوسری نشست 27 مارچ 9 بجے صبح 9 بجے صبح تھا 12 بجے دوپہر۔ پروگرام کے مطابق دوسری نشست جماعتوں کی مقامی کارگزاری کی رپورٹیں سنانے کے لیے مخصوص تھی۔ چنانچہ مختلف جماعتوں کے نمائندوں نے تفصیلاً اپنے کام، اپنی مشکلات کی رپورٹوں کو حاضرین کے سامنے پیش کیا۔ ان رپورٹوں کی غرض یہ تھی کہ مختلف ارکان کو یہ معلوم ہو جائے کہ کہاں کہاں کس نوعیت کا کام کس طرز پر ہو رہا ہے، اور اس کے مقابلے میں کہاں کے لوگ کتنے پیچھے ہیں، کیا کیا مشکلات مختلف اصحاب کو پیش آ رہی ہیں، اور انہیں کس کس طرح حل کیا جا رہا ہے۔ رپورٹوں کے اس مدعا کو امیر جماعت نے مختصر سی تقریر میں اچھی طرح سے واضح کر دیا تھا۔ اس کے بعد امیر جماعت کے امام سے مولانا امین احسن صاحب اصلاحی نے ان پر تبصرہ کرتے ہوئے بہت سی مفید ہدایات اور مشورے دیے۔ ان کی تقریر کو ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ رپورٹوں پر تبصرہ جناب مولانا امین احسن صاحب اصلاحی۔ حاضرین، میں آپ کی رپورٹیں سننے میں ایسا منہمک رہا کہ مجھے ان رپورٹوں کے مختلف پہلوؤں پر اتنا غور کرنے کا موقع ہی نہیں ملا جتنا کہ ان پر تبصرہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ تاہم کچھ باتیں مجھے کھٹکتی رہی ہیں اور ان کے متعلق امیر جماعت کے حکم سے کچھ گزارش کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک آپ کی کارگزاریوں اور بیان کردہ حالات و واقعات کا تعلق ہے، ان پر تبصرہ غیر ضروری معلوم ہوتا ہے، مگر جہاں تک دوسری جماعتوں سے تعلق و تصادم کا معاملہ ہے اس میں اصلاح کی بڑی گنجائش ہے، اور میں اس پر تبصرہ کرنا چاہتا ہوں۔ تبلیغ حق کی مشکلات کا علاج۔ آپ حضرات نے جن مشکلات کو پیش کیا ہے ان کا سامنا تو اس راہ میں ناگزیر ہے، مگر ہم کو ان کا صحیح علاج سوچنے سے غافل نہیں رہنا چاہیے۔ صحیح طرز پر حق کا کام کرنے والوں کو مزاحمتوں سے بہرحال دوچار ہونا ہی ہے، مگر اس مرحلے پر یہ طرز عمل تو قطعاً غلط ہے کہ دوسروں سے خواہ مخواہ تصادم پیدا کیا جائے۔ میں جہاں تک سمجھ سکا ہوں اگر چند ضروری امور کا اہتمام کیا جائے تو ہماری راہ کے کانٹے بڑی حد تک دور ہو سکتے ہیں۔ پہلا، اس سلسلے میں پہلی چیز جس پر میں نے آج بھی اور پہلے بھی بہت غور و خوض کیا ہے اور جو بہت ہی مشکل معلوم ہوتی ہے، نہایت درجہ سنجیدہ توجہ چاہتی ہے۔ میری مراد حق کو جماعت سے باہر کے لوگوں تک پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ دوسری جماعتوں سے ہمیں اس کے سوا کچھ مطلوب نہیں ہے کہ وہ حق کو صاف صاف پہچان جائیں۔ یاد رکھیے کہ یہ کام محض قول سے پورا نہ ہو سکے گا، اس کے لیے ہمیں اپنے انفرادی اعمال اور اجتماعی کردار کو وسیلہ بنانا پڑے گا، بجائے اس کے کہ زوردار تقریروں کا سیلاب بہایا جائے اور نظریات کی اشاعت پریس کے ذریعے سے کی جائے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے عمل سے ہم یہ ثابت کر دیں کہ ہم اپنے مقصد میں مخلص ہیں اور مسلمانوں کے لیے بالخصوص اور عالم انسانیت کے لیے بالعموم ایک حقیقی فائدے کا کام کرنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کسی سے دشمنی نہیں، بلکہ دنیا کی پوری آبادی سے حقیقی ہمدردی ہے۔ آزمائش کے مختلف مواقع پر اگر ہم عمل سے یہ ثبوت بہم پہنچا دیں کہ ہماری زندگی کسی خاص گروہ یا جماعت یا کسی قوم کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ حق کے نصب العین کے لیے ہے، تو ذہنوں کو فتح کر لینے میں کوئی دشواری نہ ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ابھی تک ہمارے ساتھ بے شمار عصبیتیں چمٹی ہوئی ہیں اور ان کا ایک اچھا خاصا موٹا خول خود ہمارے گرد لپٹا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ خود اپنی دعوت کی راہ کی پہلی اور سب سے بڑی رکاوٹ ہیں۔ یہ خول ہمیں جتنا بھی جلدی ممکن ہو اتار دینا چاہیے۔
اور حق کو بالکل بے نقاب کر کے لوگوں کے سامنے لانا چاہیے تاکہ لوگ صاف صاف پہچان لیں کہ صداقت و حقیقت کیا ہے۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں، اپنے احباب، اپنی جماعت، اپنی قوم کو غلط عصبیت کی آلودگیوں سے اپنا دامن پاک کر لیں تو اگرچہ دنیا کی زبانیں تان کبھی بند نہیں ہو سکتی، مگر ہمارے خلاف حجت و دلیل کی زبان بند ہو جائے گی۔ صرف یہی طریقہ ہے دنیا کو انکار حقیقت سے روک دینے کا۔ عصبیت کی بو بھی اگر باقی رہے گی اور حق کے سوا اپنی ذات یا کسی قوم کے توفق کی کوئی خواہش بھی ہمارے اندر موجود رہے گی تو ہم خود اپنے لیے حجاب بنے رہیں گے اور اپنی دعوت کے راستے میں چٹان بن کر حائل رہیں گے۔ گھروں میں، بازاروں میں، جلسوں میں، خانخواہوں اور مسجدوں میں ہر پہلو سے اپنے آپ کو ادنا اغراض سے بلند کر دکھانا ناگزیر ہے۔ اس گزارش کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے آپ حضرات اسوہ انبیاء علیہ السلام کا مطالعہ کیجیے۔ اللہ کی جانب سے جتنے دائی اللہ کے کلمے کو اونچا کرنے کے لیے آئے ان میں سے ہر ایک نے رشتہ حق کے سوا ہر رشتے کو توڑ دیا، حمیت جاہلیت کے سارے بندھن کاٹ ڈالے، تعصبات کی موٹی موٹی زنجیروں سے اپنے آپ کو آزاد کیا۔ اسی کا نتیجہ تھا کہ ان کی دعوت بغیر کسی فرق و امتیاز کے ہر حق آشنا دل کو اپیل کرتی، اور جو لوگ ان کی دعوت پر لبیک کہتے ان کے سینوں میں گروہوں اور جماعتوں کی برتری کے بجائے انسانیت کی خدمت کا جذبہ مشتعل ہو جاتا۔ اگر انہی داعیان ہدایت کے اسوا کا اتباع کیا جائے تو ہماری تبلیغی مشکلات مان حل ہو جاتی ہیں۔ اس سلسلے میں اگرچہ جماعت کے لٹریچر میں ضروری امور بیان کر دیے گئے ہیں، مگر کام کا کوئی مفصل پروگرام ابھی ہم نہیں بتا سکتے ہیں۔ میں یہاں اس سے زیادہ کچھ نہیں عرض کر سکتا کہ اپنی پرائیویٹ اور پبلک زندگی میں ثابت کر دینے کی فکر کیجئے کہ آپ کی ساری مسائی صرف اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہیں۔ حقیقت اور وہابیت کے جھگڑوں اور گروہوں اور جماعتوں کی بدگمانیوں کو ختم کرنے کا یہی ایک طریقہ ہے۔ ہمیں کوئی نئی جماعت نہیں بنانی ہے، ہمارا مقصد صرف حق کو واضح کر دینا ہے۔ رکوں کیا میں؟ منی بھائی نہیں پڑھیے۔ حقیقت نہیں، حنفیت ہے وہ، حنفیت۔ اچھا حنفیت اور وہابیت کے جھگڑوں اور گروہوں اور جماعتوں کی بدگمانیوں کو ختم کرنے، اور یہی ایک طریقہ ہے کا، یہی ایک طریقہ ہے۔ حقیقت نہیں، حنفیت ہے جی یعنی مسلکی جھگڑے بلے سے جی کہ وہابی وہ بریلوی اور فلاں اس سے اوپر اٹھنا ہے۔ جی نمبر 2، ایک اور چیز جس کی طرف میں آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ذرا یہ پڑھیے۔ تعالی ہے وہ، تعالی اچھا گھمنڈ اور تکبر کے ہی معنوں میں ہے۔ اچھا کہ وہ تعالی اور گھمنڈ جو ایک حقیقت کو پالے نہیں یا ایک علم کو حاصل کرنے سے آدمی میں پیدا ہو جاتا ہے، ایک دائی حق کے لیے سب سے بڑا حجاب ہے۔ وہ سب سمجھنے لگتا ہے کہ میں دوسروں سے کچھ اوپر ہوں۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی دعوت کی راہ میں خود روک بن کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بعض لوگ اس کبر کو ذرا زیادہ صفائی سے چھپا لیتے ہیں، مگر دل میں یہ فتنہ موجود ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے ان کی گفتگوؤں اور تحریروں میں ایک بناوٹ سی آ جاتی ہے، اور بناوٹ دعوت حق کے ساتھ کوئی خفیف سا ربط بھی نہیں رکھتی۔ تعالی اور تکبر کے مظاہرے سے لوگ بدک جاتے ہیں اور اپنے کان بند کر لیتے ہیں۔ اس بیماری کا علاج یہ ہے کہ آپ اس انکشاف حق کو جو آپ پر ہوا ہے اللہ کے فضل کا نتیجہ سمجھیں اور اس پر شکر گزار ہوں۔ یہ احساس آپ میں کبر کی جگہ تواضع کا جذبہ پیدا کرے گا اور بندگان خدا کے ساتھ آپ کے تعلق کو مضبوط کر دے گا۔ جہاں خدا کی عنایات کا احساس آدمی میں پیدا ہو جاتا ہے وہاں خود بخود تکبر کی جگہ تواضع، غضب کی جگہ ہمدردی اور بغض کی جگہ محبت کے جذبات نشو و نما پانے لگتے ہیں۔ دائی حق کو عوام سے ویسی ہی گہری اور قلبی محبت ہونی چاہیے جیسی ایک بچے کے لیے ماں اور باپ میں پائی جاتی ہے۔ اسے لوگوں کی غلطیوں سے مزہ لینے کی بجائے کوفت ہوتی ہے۔ احتساب کی جگہ اس میں درد مندی پیدا ہوتی ہے۔ غرور و تکبر کی جگہ اس میں ایک ہمدردانہ اضطراب رونما ہوتا ہے۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو اس کے لب و لہجے میں بھی وہ سوس پیدا ہو جاتا ہے جس سے پتھر کی طرح سخت دل بھی موم کی طرح نرم ہو جاتے ہیں۔ 3، میں نے رپورٹوں کو سن کر یہ محسوس کیا ہے کہ ہمارے رفقا مخالف جماعتوں پر انہیں الفاظ میں
چوٹیں کرتے ہیں جو مدتوں سے ہماری زبانوں پر چڑھے ہوئے ہیں. ہم اپنے مخالفین کا تذکرہ کرتے ہوئے اسی طرح لذت لیتے ہیں جس طرح دوسری جماعتیں اپنے حریفوں کی تحقیر سے لذت لیتی ہیں. بکثرت ایسے لوگ بھی ہم میں موجود ہیں جو جلوت میں چاہے محتاط ہوں مگر خلوت میں وہ بھی ایک حد تک دوسروں پر طعن و طنز سے لطف اندوز ہوتے ہیں. اس قسم کی ریاکاری سے وہ روح کبھی ہی نشو و نما نہیں پا سکتی جس کا نام خلوص ہے، اور خلوص کے بغیر دعوت حق کو دوسروں کے دل و دماغ میں اتارنا ناممکن ہے. اصل میں جب ہم سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہم نے جانا ہے وہ دوسروں کو نہیں معلوم ہے اور پھر یہ خیال کرتے ہیں کہ آخر اتنی بدیہی بات دوسرے کیوں نہیں سمجھتے، تو ہمارے اندر کچھ قائدانہ اور کچھ معلمانہ شان پیدا ہو جاتی ہے اور ہم دوسروں کو اسی طرح ملامت اور سزا کا مستحق خیال کرنے لگتے ہیں جس طرح ایک معلم اپنے شاگرد کو اس کی ہر غلطی پر گوشمالی کا مستحق سمجھتا ہے. لیکن تعلیم پر غور کرنے والے اصحاب سے پوشیدہ نہ ہوگا کہ یہ طریقہ تعلیم سرے سے غلط ہے. اگر تعلیم کو دلوں میں اتارنا مقصود ہے تو غضب، طنز و تعریض اور رشت زبانی اور تلخ گفتاری کے ہتھیار کھول ڈالیے. آپ کسی سے لڑنے نہیں جا رہے ہیں. تعلیم و تبلیغ مہم درپیش ہے اور اس مہم کے لیے دل سوزی، ہمدردی اور احساس اخوت کے اصلاح ہی مفید ہو سکتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ آپ پر سب سے زیادہ سخت دن کون سا گزرا ہے؟ ارشاد ہوا طائف کا دن. اس روز دنیا کا سب سے بڑا انسان پتھروں کی باڑ کا نشانہ بنتا ہوا ایک باغ کی ٹٹی کی پناہ لیتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ ان ظالموں کے حق میں بددعا کیجیے تو وہ بددعا کرنے کے بجائے اہل طائف کے لیے ہدایت کی دعا کرتا ہے. یہ اسپرٹ پیدا کے بغیر اور کام تو شاید ہو سکتے ہیں لیکن حق کا کام نہیں ہو سکتا. لوگ اگر حق کے مزے سے واقف نہیں، صداقت کی خوشبو سے محروم ہیں تو وہ غضب کے نہیں، ہمدردی کے مستحق ہیں. بلا شبہ ہم بجا طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پر ہیں اور ہم یہ جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ حق کو پہچاننے کی سعادت سے محروم ہیں، مگر اس پر یہ کیسے جائز ہو گیا کہ ان سے بے رحمی اور غرور کا برتاؤ کیا جائے؟ ہماری کوشش دوران تبلیغ میں یہ ہونی چاہیے کہ یہ لوگ محسوس نہ کریں کہ انہیں گھسیٹ کر یا مانگ کر کسی طرف لایا جا رہا ہے، بلکہ یہ سمجھے کہ وہ خود بخود ایک حقیقت تک پہنچتے ہیں. اصولی مسلمات پر تمام مسلمان جماعتیں متفق ہیں، اور اگر نرمی، حلم اور برادران محبت سے کام لیا جائے تو آسانی سے ان تمام جماعتوں میں ہم آہنگی پیدا کی جا سکتی ہے. یاد رہے یہ کام مناظرہ بازی اور دماغی فتح کی خواہش کے ساتھ چل نہیں سکتا. یہی خواہش تو انسان کو تشدد اور تعصب پر آمادہ کرتی ہے. آپ حضرات اپنی تقریروں اور گفتگوؤں میں جو ہی اس خواہش کا اثر محسوس کریں وہیں اپنے نفس کی باغ کھینچ لیں، اور اگر مخاطب کی طرف سے اس کا مظاہرہ ہو تو خالو سلامہ کا طریقہ اختیار کریں. تبادلہ خیالات کے دوران میں ہار جیت کا کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہونا چاہیے. دائی کا مقام ایسی چیزوں سے بہت اونچا ہے. اسے تو صرف کلمہ حق کے چند بیج ذہنوں میں ڈالتے ہیں اور پھر دماغی کھیتوں کی رکھوالی کرنی ہے. کبھی یہ خیال بھی دل میں نہ آنے دیجیے کہ ہماری بات رہ جائے. یہی خیال اصطلاح مناظری کی روح ہے. اسی کی مشق ہم سال سے کرتے چلے آ رہے ہیں. اب پوری قوت کے ساتھ اس عادت کی جڑیں اکھاڑنی ہیں. اب ہمیں مناظروں میں جیتنے کے بجائے ہارنے اور بار بار ہارنے کی مشق بہم پہنچانی ہے. جہاں گفتگو سے خلوص کی روح رخصت ہونے لگے وہیں زبان پر خفل چڑھا لیجئے اور کچھ پرواہ نہ کیجیے کہ اس پر تالی پٹ جائے گی. زبان کی ہر لفظش پر بے تکلفی سے مخاطب سے معانی طلب کیجیے اور اس سے بے نیاز ہو جائے کہ آپ پر آوازیں کسنے جائیں گے. ان شکستوں کو اگر سہنے کی ہمت ہو تو آگے آئیے اور کام کیجیے، ورنہ اگر مناظرانہ ہتھ کنڈوں سے کسی کو آپ کھینچ کر لائے بھی تو وہ جس راستے سے آیا ہے اسی راستے سے ایک دن واپس بھی ہو جائے گا. جزاک اللہ. اظہر صاحب. اظہر الدین صاحب. جی یہاں سے آگے چلیں. قدیر بھائی کچھ کہنا ہے؟ منی بھائی جو دوسری جماعت پرانی ذہنیت کو تجنے جی اس پرانی ذہنیت کو تجنے ہاں وہاں سے پڑھنا ہے. اگر اس معاملے میں
آپ انبیاء کے طریقے پر غور و خوض کریں، وہاں سے پڑھنا ہے. نہیں منیف صاحب، نیئر پہ کچھ دوسری بات بول رہے. ہاں بولیے نیئر بھائی. میں ہی بولا تھا جس جماعتوں کے بارے میں تعلق سے جس طریقے سے جو باتیں آئی ہیں اگر دیکھا جائے تو پریکٹیکلی بہت زیادہ مشکل ہے وہ. مطلب اتنا اونچی بہت بلندی کے خلوص کی جو بات کی جا رہی ہے، چونکہ ہم مناظرے تو نہیں کرتے، لیکن اگر ہماری روٹین کی بھی اگر ملاقاتیں ہوں نا تو کہیں نہ کہیں کڑواہٹ باقی رہ جاتی کہ وہ ہمارے بارے میں بولے. مطلب خاص طور سے جو ہے وہ اس چیز کو مکمل طور پر صفائی کرنا بولے تو بہت مشکل کام ہے یہ. نیئر صاحب، لیکن وہی بلندی مطلوب ہے. دیکھو سچی بات یہی ہے، یقیناً یہاں آج جو کچھ پڑھے اس میں ہم لوگ خود اپنا محاسبہ کر لیے تو معلوم ہوتا بالکل کہ بہرحال، لیکن پڑھنے کا حاصل یہ ہے کہ بلندیوں پہ پہنچنے کی کوشش کی جائے. یہ وہ جو اصل بات میں آئیں گے، اگر آپ تھوڑا غور کریں کہ یہ جن حالات میں تحریک کی بنا ڈالی گئی، اس وقت پہ پہلے سے بہت کچھ موجود تھا اور ایک دوسرے کو کفر تک مناظرے تھے. ابھی تو مناظرے ختم ہو گئے، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے سٹیج سجائے جاتے اور کفر اور الہاد کے پتہ نہیں کیا کیا وہ لگائے جاتے. تو مولانا اس تحریک کو، اس جماعت کو ان سب سے ممیز، ممتاز، ایکسکلوزیو اور کیا کہنا چاہیے پیور فارم میں رکھنا چاہتے ہیں کہ جو ہے ایسی کم سے کم حد تو یہ دیکھیے آپ کہ ہو سکتا ہے بہت سے لوگ جو ہے اجتماعی حالات میں یا کلیکٹیولی کسی گروپ میں نہیں بات کرتے، لیکن انفرادی ان کی جو پرسنل میٹنگز ہوتی ہیں، ایک 1 to 1 1 to 2 ایسی نشستوں میں بھی کہیں نہ کہیں وہ زہر کا افشاں ہو جاتا. یہ کتنی گہری باتیں ہیں، میں نہیں سمجھتا ہوں بات کہ ہمارے شاید لیے اس سے کوئی بچ سکتا ہے. منیف بھائی، بات دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہاں بات تو میرے لیے ہے. ہاں بالکل بالکل. ہاں میرے لیے ہے کہ مطلب مولانا مودودی ہم میں سے کوئی بھی، جیسے مثال کے طور پہ کیا ہوتا ہے، آپ اگر دیکھیں کہ اب جن سے ہمارا سامنا ہے یا جن لوگوں سے سب سے زیادہ ہماری مخالفت ہے، اب چاہے وہ ایک طرح کے گروہ کے ہوں یا ہو سکتا ہے ایک سے زائد مکتب فکر کے لوگ ہیں جو ہماری مخالفت بہت دھڑلے سے کرتے ہیں اور ہم پہ نہ جانے کتنے کفر کے فتوے اور کیا کیا ہم کو جو ہے 73واں فرقہ اور کیا کیا کہتے ہیں. اس کے باوجود ہمارے اندر وہ صفت پیدا کرنے کے لیے مولانا یہ 2 سال بعد والے ہی اجتماعات میں سنا رہے ہیں کہ جو ہے ہم کو ایسی تحریک مطلوب ہے کہ جو ہے لوگوں کے ساتھ مناظر بازی نہیں، بلکہ یہ نوٹ کیا میں کہ کیا کر لیجیے آپ، اب ہمیں مناظروں میں جیتنے کے بجائے ہارنے اور بار بار ہارنے کی مشق باہم پہنچانی ہے. جہاں مولانا گفتگو سے خلوص کی روح رخصت ہونے کے لیے لگے، وہیں زبان پر خفل چڑھا لیجئے اور کچھ پرواہ نہ کیجئے کہ اس پر تالی پٹ جائے. زبان کی ہر لغزش پر بے تکلفی سے مخاطب سے معافی طلب کیجئے. آپ سوچئے، یہ تو میں سمجھ رہا ہوں یہ بالکل ایکسکلوزیو اینڈ احسان والا سلوک ہے کہ سامنے والا آپ کو گالی دے اور اس کے جواب میں آپ خاموش ہو جائیں. خالو سلامہ کا ایک طرف تو ان جاہلوں سے یا ان لوگوں سے ایسا الجھ کے جو ہے اپنا وقت اور اس تحریک کا وقت ضائع نہ کیجیے، اور اس سے واقعی کچھ حاصل نہیں ہوتا. جن لوگوں نے مولانا کی مخالفتیں کی تھی وہ گمنامیوں میں چلے گئے. آج ایک عالم صاحب جو ہے مولانا سے بہت الجھ رہے تھے، تو مولانا ان کو بولے میں لکھ کے دے دوں کیا آپ کو کہ میں آپ سے ہار چکا ہوں، میں آپ کے اطمینان کے لیے کاغذ پہ لکھ دیتا ہوں کہ میں آپ سے ہار چکا ہوں. کیونکہ اتنا بڑا دل کلیجہ چاہیے. اور ایک چیز جو آپ میرے کو بتائے تھے خدیر بھائی، کہ جو ہے ایک پبلک کے اندر جو ہے ایک بیہودہ آدمی یہ بات بولا کہ میں آپ کی بیٹی سے جو ہے شادی کرنا چاہتا ہوں. ہاں جی جی، وہاں پر بھی جو جواب دیے انہوں آپ وہ بات کو دہرائیے، سب سنیں گے. جی جی جی. یعنی مجمع میں جب اٹھ کے ایک بدماش جس کو بھیجا گیا تھا وہ اٹھ کے جب یہ بولا تو مولانا اپنی تقریر کو 1 سیکنڈ کے لیے روکے اور بولے کہ شریفوں کی طرح گھر آئیے. مطلب یہ کہ اگر واقعی تو اس اپنے شریف قول ہے میں تو سچا ہے، ہاں شریف بن جائے بس. یعنی تیری یہ حرکت خود تیرے شریف نہیں ہونے کا ثبوت ہے. علامت ہے. چلیے جزاک اللہ. چلیے آگے اظہر صاحب یہاں سے پڑھیے. بسم اللہ. انبیاء علیہ السلام کے کام کی خصوصیات.
اگر اس معاملے میں آپ انبیاء علیہ السلام کے طریقہ کار پر غور و خوض کریں تو معلوم ہوگا کہ اس کی چند خصوصیات ہیں. ان خصوصیات کو اچھی طرح سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کی موجودہ جماعتوں میں سے ہماری جماعت نبیوں کے طریقہ کار کی پیروی کا عزم لے کر اٹھی، بس ہمیں براہ راست وہیں سے روشنی حاصل کرنی ہے. یہ تو آپ جانتے ہیں کہ جب کبھی کوئی نبی آیا تو اس نے اپنی قوم کو یوں مخاطب نہیں کیا کہ اے کافرو، اے ایمان لاؤ، یا اے گمراہو سیدھی راہ پر آ جاؤ، بلکہ حجت امیز انداز میں یا قوم یا ایھا الناس اور یا اہل الکتاب کے لحاظ سے انہیں مخاطب کیا. حد یہ ہے کہ جو لوگ ان کے ساتھ ہوئے انہوں نے جب ایمانی کمزوریاں دکھائی اور انہیں تنبیہ کرنے کی ضرورت پیش آئی تو انہیں بھی یوں نہیں مخاطب کیا کہ اے منافقو یا اے بد عہدو اپنی روش کو بدلو، بلکہ انہیں یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر پکارا. پھر جو لوگ ان داعیان حق کے ساتھ دینے پر آمادہ ہوئے تو انہوں نے بھی اپنے طرز خطاب کو حلم، محبت اور نرمی کے حدود سے آگے نہیں بڑھنے دیا. پھر آگے چل کر ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ ایک صالح و مصلح جماعت اپنے قوم و عمل سے حق کو بالکل بے نقاب کر دیتی اور حق کا چہرہ گرد و غبار سے صاف ہو کر لوگوں کو نظر آنے لگتا ہے. اس موقع پر حق کو کھلم کھلا دیکھنے کے باوجود جو لوگ مکابرت، ضد یا تعصب کا مظاہرہ کرتے ہیں اور دلائل کا ترکش خالی ہو جانے کے بعد پھر انکار کی روش جاری رہتی ہے تو پھر نبی کا طرز خطاب بدل جاتا ہے. پھر وہ سرکشوں کو صاف الفاظ میں یا ایھا الکافرون کہہ کر پکارتا ہے، اپنی قوم سے الگ ہو جاتا ہے. مگر اس سے پہلے مدت ملا دیتا تھا. کریم صلی اللہ علیہ وسلم قوم کے ساتھ یہ روش اختیار کی جب دعوت واضح ہوتی تھی. کی اندھی مخالفت اس حد تک پہنچ چکی تھی کہ انہوں نے خود اپنے کفر کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کیا. درحقیقت جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو کمزور تھی تب حلم و عفو تھا، مگر جب طاقت آنے لگی تو دشت پیدا ہونے لگی. نہیں، اصل حق یہ ہے کہ انسان کمزوری سے ہی اندازہ کرتا ہے اور انہی کمزوریوں کے نظر وہ شفقت کا سلوک رکھتا ہے. شفقت اتنی فیاض کہ شدید لوگ کی وجہ سے نیچے نہیں پھینکتا، وہ صرف عمومی انداز میں جماعت اور جماعت سے باہر لوگوں پر تنقید کرتا ہے. یہ بات جو ہے عبداللہ بن ابی کے لیے بھی ہے اور جو لوگ جہاد سے اجازت مانگتے ان کے لیے بھی ہے، نہیں ہے قدیر بھائی؟ ہیلو، میری آواز آ رہی ہے؟ ہماری آواز آ رہی ہے آپ کی؟ خدیر صاحب نہیں ہے. جی جی خدیر صاحب نہیں ہے. چلیے پڑھیے. لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں اور خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے. ان تنبیہات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جی انبیاء علیہ السلام کا جو طریقہ تخاطب ہے، مخاطب کرنے کا، ایڈریس کرنے کا جو طریقہ ہے، وہ اپنے اطراف میں لوگوں کو ان کی کمزوریوں کے ساتھ یاد کر کے ان کو اپنے سے کاٹنا چھاٹنا نہیں کرتے. ان کی کمزوریوں کے باوجود ان سے جو بات کرنے کا انداز ہے، صحابہ کے درمیان بھی اگر کچھ کمزوریاں دیکھتے آپ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں کہتے کہ اے بن فلاں تم نے یہ کیوں کیا، نہیں بولتے، بلکہ اب یہ انداز ہوتا آپ کا تخاطب کا، خطاب کا، کہ کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور میں یہ دیکھتا ہوں
تو مطلب اب جس کے اندر بھی وہ کمزوری ہے انہیں محسوس کر لینا کہ یہ ایڈریس کس پہ ہو رہا ایسا. تو یہ ہے اللہ کے نبی کا، اور یہی نبیوں والا طریقہ ہم کو اڈاپٹ کرنا لوگوں کو، ورنہ لوگ بہت آسانی سے کٹ جاتے ہیں، جڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. جی جی آگے چلیں. ان تنبیہات کا اثر یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ عدم تفقہ دین کی وجہ سے غلطیاں کرتے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں. آخر میں جا کر صرف وہ لوگ رہ جاتے ہیں جو 100% ہر دھرم ہونے کی وجہ سے جماعت کے نظم کو درہم برہم کرنے کے در پہ رہتے ہیں. جب ان کی طرف سے اصلاح کی ہر توقع ختم ہو جاتا ہے تو پھر نبی اپنی محنتوں کے قیمتی سر سے یعنی اپنی جماعت صالحہ کو خطرے سے بچانے کے لیے وغلط علیہم کے طریقے پر معمور کیا جاتا ہے. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ دور متن ہے. اس کو دور اپنی فتن، جن عملی روشنیوں پر ناز ہے دور صرف فتن، دور فتن یہ فتن، دور فتن. آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں دور فتن ہے. اس کو جن عملی روشنیوں پر ناز ہے وہ صرف دنیا کو تحریک کرنے میں معین ہو سکتی ہے. بنا کر دکھانے کی صحیح کے لحاظ سے تاریخ کا کوئی دور اس دور کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پھر جبکہ حق واضح اور آشکارا نہیں ہے تو دوسروں پر سخت گیری کرنے کی گنجائش کہاں ہے. یہ وقت واضح علیم پر عمل کرنے کا نہیں. ابھی تو ایک لمبا دور محبت و شفقت ہمیں طے کرنا ہے اور اس دور میں کسی کو پیچھے نہیں پھینکنا ہے. البتہ خدا اگر ہماری محدود مساعی کو قبول فرما کر ہمیں احقاق حق اور ابطال باطل کے لیے کوئی نظم قائم کرنے کی توفیق دے تو خط تبین الرشد من الغی کی صبح سعادت طلوع ہو جائے تو پھر یہ روشنی کھوٹے کھرے آئمہ اور بصیر مومن اور منافق کو ایک دوسرے سے خود ممیز کر دے گی. پہلے عرصے میں ہمارے رفقا نے جہاں کہیں انبیاء کے طریق دعوت کو چھوڑ کر جلد بازی سے کام لیا وہاں یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ ہم خدا نہ خواستہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ غلط فہمی نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں. اس کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ ہماری دعوت کی طرف سے کان بند کر لیں گے. ہمارا کہنا صرف یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا بڑا طبقہ صحیح شعوری دین سے محروم ہو چکا ہے اور موجودہ نظام طاغوت نے ان کی اس جہالت کے بڑھانے میں پورا حصہ لیا اور یگانوں اور بیگانوں نے مل کر اس کو ایسے انجیکشن دیے ہیں کہ ان کی قوت معاف ہوگی. ہمارا فرض یہ ہے کہ ان کی قوت شائمہ کو بیدار کریں. جب ان کی نوت شامہ بیدار ہو جائے گی تو وہ خود اپنی موجودہ حالت سے بیزاری محسوس کرنے لگیں گی اور کفر و شرک اور نفاق کی ساری غلاظتوں سے انہیں از خود نفرت ہو جائے گی. اس مقصد کے لیے ہمیں جو کچھ کرنا ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو باتیں کفر و شرک ہیں ہم ان کو کفر و شرک ہونا واضح کر دیں. بس اس قدر کافی ہے. کسی مسلمان کی روح شرک کو محسوس کرنے کے بعد اس سے دوستی نہیں رکھ سکتی. جس شخص میں صفائی اور طہارت کا مذاق پیدا ہو جاتا ہے وہ خود اپنے دامن کی نجاستوں کو دھونے لگتا ہے. اس طرح اگر ہم نے مسلمانوں میں صحیح شعور دینی بیدار کر دیا تو وہ از خود ساری آلودگیوں سے پاک ہونے کی کوشش کریں گے. جی چلیے آگے ایک پیج پڑھ لیجئے. اس دینی شعور کو
اس دینی شعور کو عام کرنے کی جد و جہد میں لازم ہے کہ ہماری توجہ دین کے اصول پر مرکز ہے، جزوائی مسائل میں نہ الجھیں، دین کی اساس توحید، رسالت اور معاد کی صحیح تصورات و مقدیات پر قائم ہے۔ یہ تصورات اگر ذہنوں میں اپنی ضروری تفصیلات کے ساتھ واضح ہو جائیں تو دین کا صحیح شعور پیدا ہو جائے، اور اس کی وجہ سے جزوائی امور میں خود بخود اصلاح ہوتی چلی جائے گی اور ہمیں ان کے لیے کوئی خاص جد و جہد نہیں کرنی پڑے۔ جب کسی شخص میں مذاق سلیم پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس کی جائے قیام لباس اور بدن کی ایک ایک گندگی پر توجہ دلانے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اس کی زندگی کے ہر گوشے میں خود ہی نفاست اور ستھرائی نمودار ہونے لگتی۔ اب میں آپ کے سوال کی طرف متوجہ ہوتا ہوں جو آپ نے کیا ہے کہ جزویات سے میری مراد عین بالجر وغیرہ کی قسم کے مسائل ہے۔ نہیں، یہاں جزویات سے میری مراد عین بالجبر اور رفع دین وغیرہ کی قسم کے مسائل نہیں ہیں۔ ان مسائل اجتہادیہ میں تو ہمیشہ ہمیں رواداری ہی کا مسلک اختیار کرنا پڑے، اس لیے کہ ان دونوں پہلوؤں کے لیے دین میں گنجائش ہے۔ میں یہاں ان جزیات امور سے غض بصر کا مشورہ دے رہا ہوں جن کے لیے دین میں گنجائش نہیں ہے، لیکن خدمت دین کی مصلحت مقتضی ہے کہ اپنی دعوت کے اس مرحلے میں ان سے بھی چشم پوشی کریں۔ اگر ہم ایسا نہ کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم شاخوں کے تراشنے میں اپنا سارا وقت برباد کر دیں اور فتنوں کی جڑوں کی طرف توجہ کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ ہمارا کام صحیح طور پر جب ہی ہو سکتا ہے کہ توحید اور رسالت اور معاد کے پورے متعلقات اچھی طرح عوام کو سمجھا دیے جائیں۔ یہ لمبا راستہ طے کرنے کے بعد لوگ جزوی امور میں رائے حق کو پا سکتے، رفتہ رفتہ وہ خود محسوس کرنے لگیں گے کہ فلاں کام جو ہم کرتے ہیں وہ ہمارے عقیدے توحید کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، فلاں رسم و رواج ہے ہمارے تصورات رسالت کے ساتھ مناسبت نہیں رکھتی، اور فلاں عادت جو فروع پائے ہوئے ہیں ہمارے تصور میعاد کے مطابق نہیں۔ بہرحال ان جزوی امور میں کسی گروہ کو سخت سست کہنا یا کسی سے مقاطعہ کرنا ہمارے کام کے لیے قطعاً مضر ہے۔ حد الوسیع ان معاملات میں چشم پوشی کیجیے۔ اگر کوئی سلیم الفطرت آدمی اس سلسلے میں کچھ سننا گوارا کرے تو نرمی سے کہیے کہ بھائی یہ کیا چیزیں ہیں جو تم نے اختیار کر رکھی۔ پھر اگر وہ کچھ اثر لے تو بہتر ورنہ خاموش ہو جائے۔ پرزور اصلاح ان چیزوں کی ہونی چاہیے جس سے اصل دین پر زد پڑتی۔ اصلاح کے کام میں ترتیب یہ ہونی چاہیے کہ پہلے کسی اصل کے قریب ترین مقتضیات پیش کیے جائیں، پھر اس سے بعید تر۔ مثلا توحید کے مطلقات میں سب سے پہلے وہ چیزیں لینی چاہیے جن پر عموماً سب مسلمانوں کا اتفاق، پھر آگے چل کر ان خفی امور کی وضاحت کیجیے جو اولیات توحید میں مستند ہوتے ہیں، پھر اور آگے چلیے اور ان آخری مقتضیات توحید کی طرف رہبری کیجیے جن سے عوام کی توجہ تو بالکل ہی ہٹ چکی ہے، اور علماء بھی کسی نہ کسی حد تک ان کے علمی متقاضیات سے غافل ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے رفقا ان مشوروں پر عمل کرنے کا اہتمام کریں۔ جزاک اللہ۔ یہاں جو بات مولانا نے بہت وضاحت کے ساتھ کہی ہے وہ بات یہی ہے کہ ہم جزوی فروعی، جزوی کہتے ہیں سیکنڈری، ان امپورٹنٹ، unnecessary، یا unnecessary at the time, at the moment، مطلب وقتی طور پہ وہ کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے،
بڑی بڑی چیزوں کی طرف ہم کوشش کریں اور اس کی طرف ٹارگٹ کریں. تو جیسے مثال کے طور پہ ایک مثال دی گئی ہے کہ ایک آدمی کے جس کپڑوں پہ گندگی لگی ہے، ایک آدمی کے جوتے پہ گندگی لگی ہے، ایک آدمی کے ہاتھ پہ گندگی لگی ہے، ایک آدمی کے بالوں پہ گندگی لگی ہے. اب آپ یہ سب گندگیاں گنانے کے مقابلے میں آپ اسے اگر یہ بتاتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے پہ بھی گندگی اگر لگی ہو تو آپ اس سے نماز نہیں پڑھ سکتے، اس سے جو ہے آپ کا وضو نہیں ہوتا فلاں ہے، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوگا کہ جب وہ نفاست پسند ہوگا، کلینلینس کو اپنائے گا اور پاکی آدھا ایمان اس کی سمجھ میں آئے گا، تو وہ خود بخود آپ کو چھوٹی چھوٹی تمہارے ناخن پہ بھی گندگی ہے، کپڑے پہ بھی گندگی ہے، وہ کیا کہتے ہیں پینٹ پہ بھی گندگی، شوز پہ بھی، یہ سب بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ خود بخود انڈرسٹوڈ ہوگا اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو جائے گا. تو یہاں توحید کے متعلق جو باتیں مولانا نے کہی کہ یہاں ہم دراصل جو ہے اصل میں یہ ایک الزام ہے جو اکثر لگایا جاتا ہے، بلکہ میں وہ پہلے کی بات بھی اگر تھوڑا 2 صفحے پہلے کی جو بات آئی کہ یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے پچھلے عرصے میں ہمارے رفقا نے جہاں کئی انبیاء کے طریقے دعوت کو چھوڑ کر جلد بازی سے کام لیا، وہاں یہ غلط فہمی پھیل گئی ہے کہ ہم خدا نخواستہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے. یہ غلط فہمی نظر انداز کر دینے کے قابل نہیں ہے. مطلب یہاں دراصل مولانا یہ ریسپانسبلٹی کو اون کر رہے ہیں کہ کچھ ہمارے لوگوں سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ان کا انداز ایسا تھا، وہ ایسا ظاہر کر گیا کہ مسلمان. اب میرا احساس اس پہ یہ ہے، چونکہ یہ تو مولانا اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب کہ آج سے 80 سال پہلے کی بات ہے، آج بھی جن لوگوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کو 73واں فرقہ کہتے ہیں، گمراہ فرقہ کہتے ہیں، اور جو ہم کو نہ جانے کیا کیا ناموں سے پکارتے ہیں، ان لوگوں کا انداز ایسا ہی ہے، اور یہ بہت سوچی سمجھی سازش کے تحت کیا جاتا ہے کہ کسی طرح جماعت اسلامی کو اور اس کے ساتھ جڑنے والے لوگوں کو جو ہے معاشرے سے کاٹ دینے اور ان کو شیطان کا کام یہ ہے. آپ غور کیجئے کہ شیطان نے انبیاء کا پیچھا نہیں چھوڑا، جبکہ انبیاء ڈائریکٹ راست اللہ کی نگرانی میں ہوتے ہیں. تو پھر میں آپ کس کھیت کی مولی بھائی؟ اور حق تو یہ ہے کہ ایک آدمی اگر فرض کرو سب دوستوں کو جمع کر کے کسی ریف پارٹی، اب جیسے ابھی آرین خان گیا ہے، آپ سوچئے اتنے بڑے باپ کا بیٹا، کروڑپتی باپ کا بیٹا، اتنے بڑے سٹار کا بیٹا، اس کو وہ پارٹی میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اور وہاں جو جا کے اب وہ ٹھیک ہے 2 گرام تھا، 10 گرام تھا، 5 گرام تھا، اور وہ اڈانی کے پورٹ پہ جو ہے کتنے ٹن پکڑا گیا، وہ اس سے اس کو کوئی کمپیریزن نہیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ایسی کر دی جائیں جس کے نتیجے میں ایک پوری چھوی خراب ہو، تو جماعت اسلامی کی چھوی کو خراب کرنے کے لیے ہر وقت ہمہ وقت لوگ لگے رہے. اور میرا احساس اس پہ یہ ہے بالخصوص کیونکہ مولانا چاہے وہ صدر الدین اصلاحی ہوں، امین احسن اصلاحی ہوں، یا سید ابو الاعلیٰ مودودی، وہ بہت اونچے پائے کے اور درجے کے لوگ ہیں، بہت احتیاط کے ساتھ بات کر رہے ہیں. وہ نہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کو اپنی سطح پہ جو باتیں ملتی ہیں وہ ڈائریکٹ اور نیچلی اور گندی قسم کی باتیں منہ تک کانوں تک آتی ہیں لوگوں کے کہ جو ہے آپ یہ ہیں، آپ یہ ہیں، آپ یعنی آپ یقین مانو آپ ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں تو آپ کو بولتے ہیں کہ یہ فرقے مودودیت کے لوگ ہیں، یہ بولتے ہیں کہ یہ فلاں سلسلے مودودیت کے ہیں، وہ فلاں یہ اس کے ہیں، تو مطلب ہے کہ آپ کو ڈائریکٹ وہ کرتے. لیکن اس میں ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے، اور خاص کر یہ اسی وقت ہوگا ہم سب میں جب ہمارے علم کا لیول اتنا اونچا ہوگا اور ہم برائیوں کو برا جانتے ہوئے بھی برائیوں سے برا نفرت کرنا، برے آدمیوں سے نفرت نہیں، اس لیے کہ وہ بھی آدم کی اولاد ہے. اس کی بھی غلطی یہ ہے کہ بس اس کو باپ دادا سے جو کچھ باتیں ملی ہے، اس کے سماج نے اسے جو کچھ دیا ہے اسی کو صحیح سمجھ رہا ہے، اسے کسی نے صحیح بات بتائیش نہیں. میں بار بار کہتا ہوں کہ جتنی تحریکیں جماعتیں جو کچھ کام کر رہی ہیں، چاہے کوئی کرے، کوئی نماز کے لیے کرے، کوئی عقیدے کے لیے کرے، کوئی یہ اس کو آدمی مل کہاں سے رہے ہیں؟ کوئی آسمان سے تو نہیں آ رہے ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جس کو ہم سب جو ہے اہل سنت کہتے ہیں، ہم سب اسی کے ہیں، اسی میں سے کٹ کٹ کے ان جماعتوں کو لوگ مل رہے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ جب کبھی ہماری اپروچ اچھی ہوگی تو پھر لوگ ہم سے جڑیں گے. اور جو مولانا نے خاص کر کہا ہے کہ اس ارلی سٹیج میں ہم یہ نہیں مول سکتے اور یہ نقصان نہیں اٹھا سکتے کہ لوگ ہم سے کٹ جائیں. اور یہ لوگوں کو کاٹنے کے فارمولے تھے کہ مسلمانوں کو مسلمان نہیں سمجھتے ہوئے. ٹھیک ہے، ایک مثال دے رہا ہوں میں، ایک آدمی فرض کیجئے فاتحہ کا کھا لے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس نے حرام کھا لیا؟ مجھے اچھا یاد ہے ایک واقعہ، اگرچہ وقت ہو چلا ہے، ہمارے ایک بہت مزاح نگار ہیں حامد کمال، کئی جو ہے ڈاکومنٹریز اور مزاحیہ ڈرامے وغیرہ وغیرہ کرتے تھے، اسٹیج کے آرٹسٹ، ہمارے ساتھ تراویحیں پڑھتے تھے عرصے دراز تک.
تو انہوں نے کہا کہ وہ میں بہت اہتمام سے جو ہے اپنے پورے خاندان کو جمع کر کے ایک دعوت دیتا ہوں سالانہ، اور سب جمع ہوتے ہیں، فلاں فلاں سنایا۔ تو کہا کہ میرے ایک بھائی کی بچی ہے، بھتیجی، جو MBBS ڈاکٹر ہے، اور اس نے آ گئی، پہلے کھانا کھا لیا، اور اس کے بعد میں جو ہے جاتے ہوئے یہ پوچھنے لگی کہ چاچا یہ بتاؤ یہ دعوت کس بات کی تھی؟ تو میں نے کہا بیٹے یہ 11ویں کی دعوت تھی۔ تو بولے چاچا میرے کو بولے نہیں، آپ حرام کھلا دیے، اور فوراً واش بیسن کی طرف بھاگ کے جاتی ہوئے بولی کہ میں اس سے ابھی فوراً آپ ہی کے گھر میں خے کر کے جاتی ہوں، حلق میں انگلیاں ڈال کے وہ کھانا نکال دوں۔ تو بولے بیٹے تو جو چاہے کر لے، لیکن پہلے یہ بتا دے کہ اس میں کیا حرام تھا۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ میں کوئی فاتحہ کے کھانے کو اور فلاں کو جسٹیفائی کرنا مقصود نہیں، لیکن کیا اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کو، جن باتوں سے ہم اصل میں جب تک ان کی فکر نہیں بنے گی، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، یہ اسلام میں اس کی گنجائش ہے کیا، اس کو کیا صریح حرام کہا جا سکتا ہے، یا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے، یہ غیر اسلامی ہے، اس کی کوئی سند نہیں ہے، اس پہ کوئی اثر نہیں، یہ کہنا ایک الگ چیز ہے۔ اور ایک طرف سے کہا جائے کہ وہ ایبسولوٹ حرام، تو اب ہم کو یہی بولتے ہیں کہ بھائی ان کا تو حال یہ ہے کہ یہ چونکہ خود نہیں کھاتے نہ کھلاتے ہیں، تو لہٰذا ہر ایک کھانے کو حرام کہتے ہیں۔ تو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو اپنی 2 اینٹ کی مسجدیں الگ بنانے کی عادی ہوں۔ ہم تو ہر مسجد میں ہماری نمازیں ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں مولانا بہت ہم کو مائلڈ، پولائٹ اور اس لیول کو لے جانا چاہتے ہیں جہاں انبیاء کی دعوت کے لیے سب سے بہترین داعی میسر آئے ہیں۔ آپ غور کیجئے کہ وہ مصعب بن عمیر کا واقعہ ہے کہ بہت کیا کہتے ہیں خوبرو خوبصورت نوجوان، اللہ کے رسول کی شباہت میں ملتے جلتے تھے، اور بہت مالدار گھرانے کے، والد کا انتقال ہوا تو بے شمار دولت تھی، والدہ کی پرورش میں تھے، اور والدہ نے کہا کہ دیکھو یہ اس طرح بے دین ہو گیا ہے اور کچھ باتیں کرتا ہے یہ، تو چچا آ کے بات کیے، اور جب انہوں نے محسوس کیا کہ یہ سارا ایک کسی گلی سے گزر جاتے تو مہک آتی، کپڑے ان کے اس زمانے میں جیسے کہا جاتا ہے کہ نہرو کے کپڑے پیرس میں، فرانس میں بن کے آتے تھے، ڈیزائنر کپڑے پہننے کا عادی، تو اسی طرح جو ہے مصعب بن عمیر کے کپڑے یمن سے آتے تھے۔ ایسے مصعب کو چچا نے یہ کیا کہ سب سے پہلے وہ ساری چیزیں لے لی، اور یہ نہ صرف ان کی لگژریز اور ان کی چیزیں لی، بلکہ آخر میں یہ کہا کہ یہ جو آنکھ پہ کپڑے پہنا ہے تو یہ بھی تیرے باپ کی دولت کے، چل یہ بھی اتار۔ تو کہا جاتا، روایتیں کہتی ہے کہ وہ مادرزاد ننگی ماں کے پاس گئے اسی حالت میں کہ آنکھ پہ کپڑا بھی نہیں ہے۔ تو ماں نے فوراً آنکھوں پہ ہاتھ رکھا، کیا ہو گیا ہے؟ تو کہا کہ چچا نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو اس حالت میں نکلے ہیں، اور یہی وہ مصعب ہیں جو غالباً جنگ احد میں جب شہید ہوئے ہیں، تو جن کے بارے میں حال یہ تھا کہ جسم پہ صرف ایک چادر تھی، سر ڈھانکا جاتا تو پیر کھل جاتے، پیر ڈھکا جاتا تو سر کھل جاتا۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا تو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان کے سر کو ڈھانک دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ وہ مصعب جس کے ڈیزائنر کپڑے ہوتے تھے، وہ مصعب جو ایسا تھا اس کو آنکھ کے کپڑے تک کھینچ لے، کہ اب لوگ کہتے ہیں کہ ایک چادر سے جب نکلے ہیں تو اس کو سلی بھی نہیں تھی چادر، تو کانٹے لگا لیے اور فلاں کیا۔ بہرحال غرض یہ کہ تو یہ جو ٹف ٹائمز ہیں، خاندان کے لوگ، سگا چچا، تو یہ جو ہے آپ کو اپنے معاشرے میں، میرے اپنے معاشرے میں، اپنے گھروں میں، اپنے خاندان میں ایسے لوگ ملیں گے جو ہم کو چھوٹی چھوٹی بات پہ تانے دیں گے اور کہیں گے گو دیکھے جماعت اسلامی کے لوگ ہیں، ان کا حال ایسا رہتا، وہی پوچھے رکھو، ان کا اسلامی چلا گیا۔ تو ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جو معاشرے سے، سماج سے اور اپنوں سے کٹ جائیں۔ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہم بڑی مشکل سے، اور کمال یہ ہے کہ یہ دعوت اتنی ڈیفیکلٹ ہے اور اتنی اونچی ہے کیونکہ یہ اسٹریٹ اوے انبیاء کی دعوت ہے، تو بہت سے پڑھے لکھے سرٹیفائڈ علماء کی سمجھ میں نہیں آتی بات، کیونکہ علماء کتنے ہی ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی قرآن ڈائریکٹ اگر پڑھو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، اور 72 علوم چاہیے، تو ایسے بہت سی باتیں۔ تو ہم کو چاہیے کہ یہ رائٹنگ سے اللہ ہم سب کے لیے ذہنوں کو، دماغوں کے دروازوں کو کھولنے کا سبب بھی بنا دے، اور ہمارے اندر وہ احسان کے جذبے آمین تک کی وہ کیفیات کو پیدا کر دے۔ اللہ ان باتوں کے ایک ایک لفظ کو ہمارے ذہنوں میں نقش فرما، ہمارے حافظوں کو اضافہ آمین فرما، ہمارے عمل میں اضافہ فرما۔ اے اللہ حق کا حق ہونا واضح کر، حق پر عمل کی تو ہی توفیق عطا کر، باطل کا باطل ہونا واضح کر، اور آمین باطل سے بچنے کی تو ہی ہمیں قوت عطا کر۔ اے اللہ آپ اس چھوٹی سی نشست کو اپنی جناب میں قبول فرما لے۔ اے اللہ ہم سب تجھ سے راضی ہیں، اللہ تو بھی ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ جو ہمیں بیمار ہے انہیں شفا کامل عاجل عطا فرما، جو جنہوں نے دعاؤں کی درخواستیں کی اللہ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرما، انہیں شفا کامل عاجل عطا کر۔
بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو اولاد والے ان کی اولادوں کو نیک صالح مصلح دیندار کر دے۔ امت مسلمہ کے تمام تاجروں کو اللہ ان کے رزق میں کشادگی اور برکتی عطا فرما۔ اے اللہ ساری دنیا میں مسلمانوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تو سب تجھ سے راضی ہیں، اے اللہ ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم جنت کی طلب اور جنت کا سوال کرتے ہیں، اے اللہ ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اے اللہ اس دنیا کی اور آخرت کی بھلائیاں ہمارے مقدر کر دے، ہمیں اپنے رحمان والے بندوں میں شامل فرما، اپنے مخلصوں میں شامل فرما جو شیطان کے حربوں سے نفس کی شرارتوں سے محفوظ ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔